کہ سرکار نے کہا، امیر کائنات نے کہا، احادیث بھری پڑی ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دوسری روایت میں آیا ہر مسلمان پر علم کی طلب فرض کر دی گئی۔ ایک فکر معاشرے میں پائی جاتی ہے، آپ کو اس فکر کے افراد ملیں گے کہ بھئی جتنا حاصل کرو گے علم اتنا ہی سوال ہوگا، چھوڑ دو، ہے کہ نہیں؟ میں نے بیان کیا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام پسند نہیں کرتے ہیں اس بات کو کہ انسان جاہل رہے، جتنا حاصل کرو ارے اتنا ہی سوال ہوگا، چھوڑو، کافی ہے، پوچھو ہی نہیں۔ انما الناس ہلکوا، امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد وعجل، امام علیہ السلام نے کہا لوگ ہلاک ہو گئے اسی وجہ سے لأنہم لا یسألون، سوال نہیں کرتے، سوال کرتے تو ہلاکت سے بچ جاتے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو سوال کر کے بھی ہلاک ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کیجئے، ایک حدیث سنا دوں اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ امام علیہ السلام سے سوال ہوا، مولا اللہ کے پاس واضح دلیل ہے، للہ الحجۃ البالغہ، اس کے پاس واضح حجت ہے، دلیل ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت میں اس کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ بندے نے عمل نہیں کیا، دلیل کیا ہوگی اللہ کے پاس؟ کہا پروردگار پہلا سوال کرے گا، اوا علمت، جانتے تھے؟ کہے گا ہاں ہاں جانتا تو تھا، تو اگلا سوال ہوگا تو عمل کیوں نہیں کیا؟ اور اگر یہ کہے گا کہ نہیں نہیں جانتا نہیں تھا، تو پروردگار کی جانب سے سوال ہوگا جانا کیوں نہیں؟ اور یہ سوال اور مشکل ہوگا، یہ سوال اور مشکل ہوگا۔ اس نے جان لیا، کوشش کی، عمل نہیں کیا، توبہ ہو گئی، لیکن اس نے یہ جاننے کے باوجود کہ وہ نہیں جانتا، شاید مشکل لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ نہیں جانتا، اس نے نہیں جانا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دو قسم کے جاہل ہوتے ہیں، دو قسم کے جاہل ہوتے ہیں، نہ جاننے والے۔ ایک وہ شخص جو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، اس کو کہتے ہیں جاہل بسیط۔ جہل بسیط، ایک ہی جہل ہے اس کے پاس، اسے معلوم ہے ہاں بھائی مجھے نہیں معلوم، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، تو کوئی مسئلہ ڈاکٹر کا پوچھنا ہوگا اس کے پاس جا کے پوچھ لے گا۔ یہ خطرناک نہیں ہے۔ خطرناک کون ہے؟ وہ کہ جو نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا۔ ارے ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، جو یہ کہہ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں معلوم ہے، وہ کبھی سیکھے گا بھی نہیں، وہ کبھی سیکھے گا بھی نہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے یہی بیان کیا، مولا کائنات کی بڑی پیاری حدیث ہے، اگر تمہیں کچھ نہیں معلوم سیکھنے میں نہ شرماؤ، چاہے سکھانے والا عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور تمہیں کچھ نہیں معلوم، تم بزرگ ہو، کوئی پوچھ رہا ہے، تمہیں نہیں معلوم تو منع کرنے میں نہیں بیان کرو، شرماؤ نہیں کہ لا ادری مجھے علم نہیں ہے، نہیں، جتنا کہو گے کہ مجھے علم نہیں ہے اللہ اتنا ہی علم میں اضافہ فرما دے گا۔ یا کمیل العلم خیر من المال، آج شب جمعہ ہے، جناب کمیل کا تذکرہ نہ ہو تو مناسب نہیں ہوگا، دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں۔ کمال کی احادیث حضرت کمیل نے ہم تک پہنچا دی، عالم آل محمد، آل محمد کے گھرانے کے بہت بڑے عالم فقیہ ہیں کمیل، خواص سے امیر المومنین میں سے ہیں، مولا کائنات کے خاص الخاص افراد میں سے ہیں۔ جناب کمیل کو امیر المومنین نے کہا تھا یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن منا، قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے امام نے یہ باقاعدہ بیان کر دیا حضرت کمیل سے کہ اے کمیل ہم ہی سے لینا، دین حدیث سب ہم سے لینا، ہم میں سے ہو جاؤ گے۔ اب قیامت تک کوئی بھی ائمہ اہل بیت میں سے ہونا چاہتا ہے، جس طرح سلمان و منا اہل البیت تھے جنہیں وہ کہے یہ ہمارا ہے، کوئی ایسا بننا چاہتا ہے تو اسی در سے احادیث لے، اسی در سے دین لے۔ یا کمیل لا تاخذ الا عنا تکن منا، الکمیل یا کمیل العلم خیر من المال، اے کمیل علم جو ہے نا یہ مال سے بہتر ہے۔ مومن اور علم موضوع گفتگو ہے، اے کمیل علم مال سے بہتر ہے۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا ہوتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا۔ اگلا جملہ سنیں گے، امام نے کہا اے کمیل المال ینقصہ النفقہ، تنقصہ النفقہ، مال وہ ہے جسے جتنا خرچ کر دیا جائے تو مال کم ہوتا ہے نا، علم جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی اور بڑھتا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد محمد وعجل۔
اگلا جملہ سنیے گا، ہلاک خزان الاموال، وہ مال جمع کرنے والے جن کا ہم و غم صرف یہی تھا کہ مال دولت جمع کی جائے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہلاک ہو گئے. والعلماء باقون ما بقی الدہر، اور علم حاصل کرنے والے علماء باقی رہتے ہیں جب تک زمانہ باقی رہتا. وہ حدیث یاد ہے نا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو رجسٹر بند ہو جاتا ہے. مولا کائنات کی بھی حدیث ہے، کائنات کے نبی کی بھی حدیث ہے، دونوں ہستیوں پہ صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا عن ثلاث، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا رہتا ہے. وہ کون سی 3 چیزیں؟ ایک بیان کروں گا کیونکہ موضوع کے مطابق ایک ہے. سنیے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے. جب انسان مرتا ہے تو اس کا ثواب کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے. انقطع عملہ الا عن ثلاث، 3 چیزیں. کون سی چیز؟ ان میں پہلی العلم، وہ علم جو دوسروں کو دیا کرتا تھا. وہ علم دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، اور جب تک یہ علم پھیلتا رہے گا آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے، ملائکہ ثواب لکھتے رہیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بلکہ 2 بھی سن لیجیے جلدی سے تاکہ پریشان نہ ہو جائے. ولد صالح، ایک نیک اولاد، بیٹا بیٹی جو بھی ہو، مرنے والے کے لیے مرنے کے بعد دعا کرے. یہ مر بھی جائے گا، ولد، اس کا ولد، اس کا ولد، جتنے آتے جائیں گے دعا کرتے جائیں گے، نیک عمل انجام دیتے جائیں گے، مرنے والے کے اعمال نامے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی ایسی جگہ بنا دی جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے. جب تک ذکر ہوتا رہے گا اس کے اعمال نامے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد و آل محمد. علم ہو کون سا؟ سب سے افضل علم کون سا ہے؟ کائنات کے نبی وارد ہوئے مسجد میں گئے ہیں، داخل ہوئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں بھی مساجد علم کا ذریعہ ہوا کرتی تھی. مومن اور علم موضوع گفتگو ہے. مساجد علم کا ذریعہ ہوا کرتی تھی. مساجد میں الگ الگ جگہ درس ہو رہے ہوتے تھے. آج بھی حوزہ علمیہ نجف اشرف میں یہی طریقہ کار ہے. مساجد میں نماز پڑھنے کے بعد مسجدیں بند نہیں ہو جاتی، بلکہ وہاں صبح فجر کے بعد سے مثلا درس کلاسز شروع ہو جاتی ہیں. الگ الگ جگہ کلاسز ہو رہی ہیں. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں یہ تھا، کائنات کے نبی کے دور میں یہ تھا، یہاں تک کہ سرکار، میں نے بیان کیا، مسجد میں داخل ہوئے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 گروہ دیکھے. ایک وہ جو علمی مباحثہ کر رہے تھے، علمی ڈسکشن ہو رہی تھی، کتابیں کھولی ہوئی ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہوئے جو مستحب نمازیں پڑھ رہے ہیں. کائنات کے نبی سے پوچھا آپ کس کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ کہا ان کے ساتھ جو علمی مذاکرے میں بیٹھے ہوئے. کائنات کے نبی نے کہا اے رسول خدا، اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ کل مر جائے گا، ایک دن میں کیا کام ایسا کرے جو پسندیدہ ہے اللہ کا؟ کہا علم حاصل کرے. عجیب بات ہے. سرکار مسجد میں داخل ہوئے، ایک مقام پہ لوگ ایک شخص کے گرد دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے. اصول کافی کی بڑی پیاری حدیث ہے. لوگوں نے اس کے گرد حلقہ لگایا ہوا ہے. کائنات کے نبی یہاں ہیں، حجت خدا یہاں ہے، دنیا کا سب سے بڑا عالم یہاں موجود ہے، اس کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہیں نبی کو چھوڑ کے. کائنات کے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جملہ سنیے گا، میں عربی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو استعمال ہوا روایت میں. کہا ہذہ العلامہ، یہ علامہ ہے. علامہ کہتے ہیں بہت زیادہ علم رکھنے والا، یہ بہت علم رکھتا ہے. کون سا علم رکھتا ہے بھائی؟ اس کو معلوم ہے کہ جاہلیت کے دور میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے، کون کیا کرتا تھا، کون کیا کرتا تھا، یہ سارے واقعات جاہلیت کے جانتا ہے، سب چیزیں. اور یہ جانتا ہے، شجرے بھی جانتا ہے. کائنات کے نبی کا سنیے گا جواب. کہا ذاک علم، یہ وہ علم ہے لا یضر من جہلا، اگر کوئی اس بات کا علم نہ رکھے اسے نقصان نہیں ہوگا، کوئی علم حاصل کر لے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو فضل کا لفظ استعمال رسول کریم نے کیا. فضل کے 2 معنی ہیں، ایک ہے فاضل ہے، فضول ہے، کوئی کام کی بات نہیں ہے. ایک یہ کہ نہیں ایکسٹرا ہے، حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن علم کیا ہے؟ انما العلم ثلاثۃ، علم یہ ہے
کہ 3 چیزوں کا علم ہو تمہارے پاس اور اسی کا عمل ہو. کون سی 3 چیزیں سرکار؟ کہا فریضۃ محکمۃ، ایک ایسا علم جو فرائض کا علم ہو، واجبات کا علم. فریضۃ محکمۃ سنت عادلۃ، یعنی سبحان اللہ، کائنات کے نبی نے 3 چیزیں بیان کی اور اسی میں دین بیان کر دیا. وہ کون سی چیزیں؟ آسان الفاظ میں بیان کروں. سرکار نے کہا ایک تو فرائض واجبات کا علم، حرام کیا چیزیں ہیں ان کا علم، اور کچھ مکارم الاخلاق کا علم. یہ 3 آ گئے، یہ 3 علم آ گئے تو زندگی اسی پہ گزارو. کیا مجھ پہ واجب ہے، کیا حرام ہے، اگر دل چاہے تو استحباب پہ عمل کر لو، یہی دین ہے، اس پہ عمل کرو گے تو میں شفاعت کرواؤں گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اب عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کتنی توجہ دلائی ہے علم کے حوالے سے. ہمارے چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہ علم میں آگے بڑھیں. ایک شخص آیا اور کہنے لگا فرزند رسول میں نے ضمنت دیتاً کاملتاً، مکمل دیت اپنے ذمہ لے لی ہے. مکمل دیت جانتے ہیں کتنی؟ یعنی مکمل دیت ہے ایک بندے کی 100 اونٹیں. 100 اونٹ ہے نا، 100 اونٹ بڑا معاملہ ہے. اب عبداللہ الحسین کے پاس آئے، کہنے لگے میں نے ذمہ لے لی ہے، اب نہیں ہے میرے پاس مال. میں سوچ رہا تھا کہ زمانے میں جو سب سے بڑا کریم ہے اس کے در پہ جاؤں. مولا آپ کے در پہ آ گیا. اب عبداللہ الحسین نے کہا ٹھیک ہے تمہیں عطا کر دیا جائے گا مال، لیکن سوال کروں گا میں. اگر سوال کے جوابات صحیح دیے، 3 سوال کروں گا، 3 سوالات کے جوابات تم نے صحیح دے دیے تو ساری کی ساری دیت ہم دیں گے. 1 کا صحیح جواب دیا تو 1/3 دیت دیں گے، 1/3. 2 کا صحیح دیا تو 2/3، یعنی جتنا مال ہے دیت کا اس کا 2 حصہ دے دیں. کہنے لگا فرزند رسول مثلک یسأل عنی، آپ جیسا مجھ سے سوال کرے گا. آپ سرکار کا جملہ سنیے گا. کہا بھائی دیکھو معاملہ تو یہی ہے، ہم دے دیں گے تمہیں ایسے بھی، لیکن سرکار کی حدیث ہے کہ المعروف علی قدر المعرفہ، اگر نیکی بھی کرو تو سامنے والے کی حیثیت دیکھ کے کہ کتنا علم رکھتا ہے، کتنی معرفت رکھتا. اب دیکھیں ایک ہے معاملہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں برابری، نہیں برابری اسلام میں نہیں ہے. دیکھیں برابری والا معاملہ یہ نہیں ہے. دیکھیے کلاس میں سب بچوں کو ہمیشہ برابر رزلٹ دے دیا جائے کہ ناانصافی ہو جائے گی. جس نے محنت کی ہے وہ 1st ہے، 2nd ہے، 3rd ہے، سب کو برابری نہیں ہوگی. عدل کیا جائے گا، جس نے جتنی محنت کی ہے اس کو اتنا اجر دیا جائے. اسی طرح بچوں میں تربیت اولاد، ایک دن کے موضوع میں تربیت اولاد والے معاملے میں انشاءاللہ اشارہ کیا جائے گا. جہاں اولاد کے حقوق ہیں بچوں میں بھی ایسا ہی ہے. جو بچوں میں زیادہ علم رکھ رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، اس کو زیادہ توجہ دی جائے گی. ظاہر سی بات ہے یہ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی، یہ عدل پہ مبنی بات ہوگی. یہ ذہن میں رہے. اب عبداللہ الحسین کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے نبی نے کہا تھا کہ سامنے والے کی معرفت دیکھو، علم اسی وجہ سے مستحب ہے. معرفت دیکھو پھر عطا کرو، اسی لیے مستحب ہے. حتیٰ اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے استحباب ہے. فقہا نے لکھا اور روایات ہے ہمارے سامنے، مستحب ہے کہ قیمت میں فرق نہ کرو ہر ایک کے لیے. ہاں اگر کوئی صاحب فضل آئے، صاحب علم آئے، صاحب معرفت آئے تو اسے کم کر کے دے دو تو اجر و ثواب ملے گا. اچھا ویسے سب کے لیے مستحب ہے برابر رکھو. تو یہ فرق دیکھ رہے، یہ فرق عدل پہ مبنی ہے. یہ کیوں ہے؟ وہ اس بات کی طرف جو میں نے ابتدا میں کی تھی، یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، یا کم سے کم علم رکھنے والوں کی محبت دل میں رکھ لو. وَلَا تَكُنْ رَابِعًا، چوتھے نہ بن جانا. فَتَكُونْ غُثَاءً، ورنہ کچرا ہو جاؤ گے. عجیب بات ہے، ورنہ کچرا ہو جاؤ گے. اس حدیث کو سنیے گا جو میں سنا رہا ہوں. اب عبداللہ الحسین نے کہا بھائی معاملہ تو یہی ہے. یہ سمجھدار انسان تھا. سنیے، کہا کہ بھائی سوال 3 میں کروں گا، اگر تینوں کے جواب صحیح دیے پوری دیت. 1 کا صحیح دیا 1/3 دیت، 2 کا صحیح دیا جواب تو 2/3 دیت تمہیں عطا کر دی جائے گی. اس نے ایک جملہ کہا فرزند رسول اگر آتا ہوگا تو جواب دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو آپ سے سیکھوں گا. علم دیکھ رہے ہیں، علم یہ مومن کی علامت ہے. نہیں آتا ہوگا تو سیکھ لوں گا. دیت ملے نہ ملے علم تو مل جائے گا، مال ملے نہ ملے علم تو مل جائے گا. امام علیہ السلام نے پہلا سوال کیا، یہ بتاؤ
کہ ای شیء افضل، ابا عبداللہ الحسین سوال کر رہے ہیں کون سی چیز ہے جو سب سے افضل ہے انسان کے لیے؟ کیا مولا دین، ایمان، ایمان کی دولت دل میں ہو تو یہی سب سے افضل ہے۔ بات ٹھیک ہی ہے، اگر ایمان کی دولت ہی نہ ہو تو امیر المومنین کی ولایت نہیں ہوگی، ولایت نہیں ہوگی تو سب کا سب عمل منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایمان، مولا ایمان، کہا اچھا ما یزین بہ الرجل، کون سی چیز ہے جو انسان کو زینت بخشتی ہے؟ انسان کا زیور کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو زینت بخشتی ہے؟ پہلی بات کیا کہی؟ دین، سرکار دین اس کے پاس ہو تو یہ سب سے افضل ترین چیز ہے۔ امام نے کہا کون سی چیز ہے جو انسان کو زینت بخشتی ہے؟ کہا مولا الثقۃ باللہ، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ پہ بھروسہ ہوگا یہ انسان کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہو یہی اس کی سب سے بڑی زینت ہے۔ اور کمال کی حدیث ہے، ایک جملہ سن لیجئے، امام محمد تقی جواد علیہ السلام، مجھے جلدی سے بات کو سمیٹنا ہوگا، آج کچھ تاخیر سے مجلس شروع ہوئی، کل کوشش ہوگی اور پہلے شروع ہو تاکہ بات مکمل ہو سکے ایک مجلس میں مکمل۔ سنیے، میں نے نویں امام کا نام لیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اس شخص نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ پر بھروسہ۔ آئیے نویں امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ الثقۃ باللہ ثمن لکل غال مسلم الی کل عال۔ کمال کی حدیث ہے، دنیا کی جتنی مہنگی ترین چیز لے آؤ اس کی قیمت اللہ پہ بھروسہ ہے۔ جتنی بلندی پہ جانا ہو، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، سلم الی کل عال، ہر بلندی پہ جانے کی سیڑھی یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کہ مولا اللہ پر بھروسہ۔ تیسری چیز امام نے پوچھی افضل، اس کے بعد کہا مولا علم ہو اس کے پاس، علم کے ساتھ ساتھ حلم، بردباری ہو۔ تین جواب ہو گئے، اس کے جوابات ہو گئے، لیکن امام نے ایکسٹرا سوال بھی کیے ہیں۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ، انسان کو جو زینت بخشتی ہے، آپ تم نے کہا کہ علم ہے، علم کے ساتھ ساتھ حلم، بردباری ہے، اگر علم نہ ہو تو کا مولا پھر مال ہو، مروت بھی ہو، خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ اگلا جملہ سنیے گا، امام نے کہا اگر مال بھی نہ ہو، علم بھی نہ ہو، پھر تو کہتا ہے فقر ہو، تنگ دستی ہو، لیکن اللہ پہ اعتماد ہو، گناہوں پہ صبر ہو۔ ایسا نہ ہو فقر تنگ دستی ہے وہ چوری ڈکیتی میں نکل جائے، نہیں مولا، فقر معہ صبر، فقر ہو، تنگ دستی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر ہو۔ سوالات مکمل ہوئے۔ امام نے ایک اور سوال کیا، کہنے کہ اچھا اگر یہ بھی نہ ہو، انسان فقیر ہو، صبر بھی نہیں ہے، تو کہتا ہے مولا آسمان سے بجلی آئے، اس پہ گرے، یہ ختم ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ مولا کو جواب دی۔ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی۔ حدیث میں آیا ابا عبداللہ الحسین مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد غلام کی جانب اشارہ کیا کہ اس کو ساری کی ساری دیت عطا کر دی جائے۔ امام پہلے عطا کر سکتے تھے، لیکن علم کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں کہ علم حاصل کرو تو ہماری جانب سے بھی تمہاری طرف توجہ بڑھ جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔